السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، حرمین شریفین کے براہ راست نشریات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس میں ہم آپ کے سامنے رمضان کے تعلق سے پروگرام پیش کریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے غزوہ بدر، ایک تفصیلی جائزہ۔ آئیے اس غزوے کے بارے میں پہلے ایک تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ غزوہ بدر اسلام کی تاریخ میں ایک نہایت اہم اور فیصلہ کن معرکہ ہے جو 17 رمضان 2 ہجری مطابق 13 مارچ 624 عیسوی کو پیش آیا۔ یہ معرکہ مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان ہوا اور اسلامی تاریخ میں پہلا بڑا غزوہ شمار ہوتا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو اللہ کی مدد سے شاندار فتح حاصل ہوئی جس نے اسلام کی بنیادوں کو مزید مستحکم کر دیا۔ اس غزوے کے کئی اسباب تھے، جن میں اہم ترین سبب جو تھا وہ یہ تھا کہ قریش مسلمانوں سے مسلسل دشمنی نبھا رہے تھے، مسلمانوں پہ مظالم ڈھا رہے تھے۔ مدینہ منورہ پہ ان کی جانب سے حملے کا خطرہ تھا، وہ مسلمانوں کی تجارتی ناکہ بندی کر رہے تھے۔ یہ اسلام اور کفر کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ ثابت ہوئی ہے، اس لیے ان اسباب کو ہم یوں ہی نہیں دیکھ سکتے۔ جو مسلمان مکے میں تھے ان پر اتنا زیادہ ظلم کیا گیا کہ ان کے لیے مکے میں رہنا آسان نہیں رہا۔ اگر ہم ان دونوں فریق کی تعداد اور جنگی ساز و سامان کا موازنہ کریں تو ہمیں سمجھ میں آوے کہ صورتحال کیا تھی۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں اور قریش کے درمیان طاقت کے لحاظ سے بہت زیادہ فرق تھا۔ قریش ایک طاقتور فوج کے ساتھ آئے جبکہ مسلمانوں کے پاس محدود وسائل تھے، لیکن اللہ نے ان کی مدد کی اور انہیں فتح نصیب ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد اور ساز و سامان پر ایک نظر دوڑا لیجئے۔ مسلمانوں کی کل تعداد 313 مجاہدین پر مشتمل تھی۔ گھوڑے صرف 2 تھے، اونٹ 70، ہر 3 یا 4 افراد ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ اور ہتھیار کا معاملہ یہ تھا کہ زیادہ تر مجاہدین کے پاس مکمل ہتھیار نہیں، صرف 8 افراد کے پاس زرہ موجود تھی، کچھ کے پاس تلواریں تھیں اور کچھ کے پاس نیزے تھے، لیکن بیشتر کے پاس محدود ہتھیار تھے۔ جنگی قیادت سپہ سالار اس جنگ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ علمبردار حضرت مصعب بن عمیر تھے، دائیں بازو کے قائد حضرت زبیر بن عوام تھے اور بائیں بازو کے قائد حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سپاہیوں کی تنظیم مہاجرین اور انصار دونوں اس میں شامل تھے۔ قریش کی تعداد اور ان کے ساز و سامان پہ ذرا آپ ایک نظر دوڑا لیجئے۔ کل تعداد سپاہیوں کی ان کے 1000 تھی، گھوڑے 100 تھے، اونٹ 700 تھے اور ہتھیار ہر سپاہی مکمل اسلحہ سے لیس تھا۔ بھاری زرہیں، تلواریں، نیزیں اور تیر اندازوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اس جنگ میں، جنگ بدر میں، کفار کی طرف سے جو جنگی قیادت تھی اس میں سپہ سالار ابو جہل یعنی عمر بن ہشام، علمبردار بنو عبدالدار قبیلے کے لوگ اور سوار فوج کا قائد خالد بن ولید جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے، لیکن دیگر نامور سرداروں کی قیادت میں سردار سوار دستے موجود تھے۔ ان میں جن اہم لوگوں نے شرکت کی ان کی طرف سے یا جن کا نام عام طور سے اس لیے بھی لیا جائے گا کہ وہ بڑے بڑے سردار تھے، ان میں ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، نضر بن حارث وغیرہ۔ اگر اب طاقت کا موازنہ کریں گے، توازن اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ کل سپاہی 313 تھے مسلمانوں کی طرف سے اور قریش کی طرف سے 1000 تھے۔ گھوڑے مسلمانوں کے صرف 2 اور کافروں کے پاس 1000، اونٹ مسلمانوں کے پاس 70 اور ان کے پاس 700، زیرہ پہنے افراد مسلمانوں کے 8 اور ان کے تقریباً سبھی کے سبھی۔ جنگی مہارت مسلمانوں کو اس طرح کی باضابطہ مہارت نہیں تھی
ناتجربہ کاری تھی اگر ان کے مقابلے میں دیکھا جائے جو ان کے جنگجو تھے۔ ظاہری طور پہ قریش کا لشکر تعداد اور وسائل میں مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھا، لیکن ایمان، جذبہ، بہترین حکمت عملی اور اللہ کی مدد نے مسلمانوں کو زبردست فتح دلائی۔ آئیے اب اس مارکے کے بارے میں کچھ باتیں کرتے ہیں۔ جنگ کی تیاری اور مقام بدر۔ دیکھیے کہ مسلمانوں کی کیا تیاری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے بدر کی طرف پیش قدمی کی۔ مسلمانوں کا لشکر تعداد میں کم اور وسائل میں محدود تھا، لیکن ایمانی جذبہ بلند تھا۔ مدینے سے روانگی سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، جس میں مہاجرین اور انصار نے یکجہتی اور وفاداری کا عہد کیا۔ بدر ایک ایسا مقام تھا جہاں پانی کے کنویں موجود تھے جو جنگ میں اہمیت رکھتے تھے۔ مسلمانوں کے مقابلے میں قریش کی تیاری۔ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ بچ نکلا، لیکن قریش کا لشکر ابو جہل کی قیادت میں مدینے پر حملے کی نیت سے بدر کی طرف بڑھا۔ قریش کے 1000 جنگجو مکمل اسلحے اور گھوڑوں سے لیس تھے۔ انہوں نے بدر کے میدان میں خیمے نصب کیے اور جنگ کے لیے سب بندی کی۔ جنگ کا آغاز کس طرح ہوا، آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مبارزت یعنی دو بدو لڑائی کی کیفیت ہوئی۔ عرب کی روایت کے مطابق جنگ کا آغاز مبارزت سے ہوا، یعنی دونوں طرف سے چند بہادر جنگجو آگے بڑھ کر مقابلہ کرتے تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث میدان میں اترے۔ قریش کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید سامنے آئے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے اپنے حریفوں کو فوراً قتل کر دیا، جبکہ حضرت عبیدہ زخمی ہوئے، لیکن بعد میں مسلمانوں نے ان کے مخالف کو بھی قتل کر دیا۔ مبارزت کے بعد جنگ باضابطہ چھڑ گئی، یوں جنگ کا آغاز ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ تو نے جو مدد کا وعدہ فرمایا ہے اسے پورا فرما۔ مسلمانوں نے نظم و ضبط کے ساتھ دشمن پر حملہ کیا، جبکہ قریش کی صفیں بکھرنے لگیں۔ اللہ کی مدد ہوئی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتے نازل کیے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں جو یکے بعد دیگرے آئیں گے۔ فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہوئے، جن کی موجودگی سے کفار میں دہشت پھیل گئی۔ حضرت جبریل بھی فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے اور دشمن کی صفوں میں ہلچل مچ گئی۔ کفار کی شکست اور ابو جہل کا انجام۔ قریش کے بڑے سرداروں میں سے ابو جہل، امیہ بن خلف، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ سمیت 70 کفار قتل کر دیے گئے۔ مسلمانوں نے 70 قریشیوں کو قیدی بنا لیا، جنہیں بعد میں مختلف شرائط پر رہا کر دیا گیا۔ ابو جہل جو قریش کا سب سے بڑا سردار تھا، حضرت معاذ اور حضرت معوذ نے شدید زخمی کیا، پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اب ذرا جانی و مالی نقصانات کا تقابل دیکھ لیں۔ مسلمانوں کے جانی نقصان: 14 صحابہ شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجرین اور 8 انصار شامل تھے۔ اب ذرا نتائج پہ ایک نظر دوڑا لیجئے۔ غزوہ بدر اسلامی تاریخ کا ایک فیصلہ کن معرکہ تھا، جس کے نتائج نے مستقبل کے حالات پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، جبکہ قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، جس کی وجہ سے مکہ کی طاقت کمزور پڑ گئی۔ اس جنگ کے نتائج: مسلمانوں کی عظیم فتح۔ یہ اسلام کی پہلی بڑی جنگی کامیابی تھی جس نے مسلمانوں کو مدینہ میں مضبوط کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں یہ ثابت ہوا کہ قلیل تعداد میں بھی ایمان اور بہترین حکمت عملی سے بڑی طاقت کو شکست دی جا سکتی ہے۔ قریش کو زبردست نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ قریش کے 70 بڑے سردار اور بہادر قتل کر دیے گئے، جبکہ 70 قیدی بنا لیے گئے۔ قریش کو اس جنگ کے بعد سخت صدمہ پہنچا کیونکہ ان کے بڑے جنگجو اور قائدین مارے جا چکے تھے۔ کفار مکہ کا خاک میں غرور مل گیا اور ان کی عسکری طاقت کو دھکا شدید لگا۔ مسلمانوں کا سیاسی اور عسکری رعب قائم ہوا۔ مدینہ میں اسلام کو مضبوطی ملی اور دوسرے قبائل مسلمانوں کی طاقت
کو تسلیم کرنے لگے۔ بہت سے قبائل جو پہلے اسلام کی مخالفت میں تھے اب مسلمانوں کے ساتھ صلح کرنے لگے۔ مدینہ کے یہودی اور منافقین بھی مسلمانوں کی طاقت کو دیکھ کر محتاط ہو گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو قتل کرنے کی بجائے زیادہ تر کو فدیہ لے کر رہا کر دیا۔ جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے ان میں سے کئی کو اس شرط پر آزاد کر دیا گیا کہ وہ مدینے میں مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں گے۔ اس سے اسلامی معاشرے میں علم کو فروغ ملا اور مسلمانوں کی ترقی کی بنیاد پڑی۔ اب جب شکست سے دوچار ہوئے تو اہل مکہ کا انتقامی جذبہ جاگ گیا۔ قریش نے اس شکست کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا، جس کی وجہ سے بعد میں غزوہ احد سن 3 ہجری میں ہوا۔ جب ہم اہم شخصیات کو دیکھتے ہیں جو اس جنگ میں مارے گئے یا مسلمانوں کی طرف سے شہید ہوئے تو ہماری نگاہوں میں یہ لوگ آتے ہیں۔ کفار مکہ کی طرف سے ابو جہل یعنی عمرو بن ہشام قریش کا سب سے بڑا سردار اور اسلام کا بدترین دشمن تھا۔ حضرت معاذ بن عمر اور حضرت معوذ بن عفرا رضی اللہ عنہما نے اسے شدید زخمی کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر پیش کیا۔ عتبہ بن ربیعہ قریش کا ایک مشہور سردار اور مکہ کا نمایاں رہنما تھا۔ جنگ کے آغاز میں حضرت حمزہ نے اسے دو بدو لڑائی میں قتل کر دیا۔ شیبہ بن ربیعہ عتبہ کا بھائی اور قریش کا اہم جنگجو تھا۔ حضرت حمزہ نے اسے بھی مبارزت کے دوران قتل کر دیا۔ ولید بن عتبہ کا بیٹا اور قریش کا بہادر جنگجو تھا۔ حضرت علی نے اسے دو بدو لڑائی میں قتل کیا۔ امیہ بن خلف اسلام کا سخت دشمن اور حضرت بلال حبشی پر بدترین ظلم کرنے والا شخص تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی کوشش سے اسے قیدی بنایا گیا لیکن مسلمانوں نے اسے قتل کر دیا۔ نذر بن حارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والا اور اسلام کا شدید مخالف تھا۔ جنگ کے بعد حضرت علی نے اسے قتل کر دیا۔ عقبہ بن ابی معیط یہ وہ شخص تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوڑا کرکٹ پھینکا اور قتل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ جنگ کے بعد اسے قتل کر دیا گیا۔ خلاصہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ایمان، جذبہ اور حکمت عملی سے فتح حاصل ہوئی۔ قریش کے بڑے سردار مارے گئے جس کی وجہ سے مکہ کی طاقت کمزور پڑ گئی۔ اس جنگ کے بعد مسلمانوں کا اثر و رسوخ بڑھ گیا اور بہت سارے قبائل ان کے ساتھ اتحاد کرنے پہ مجبور ہوئے۔ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک نے اسلام کی رحمت اور عدل و انصاف کو واضح کر دیا۔ قریش نے شکست کا بدلہ لینے کی تیاری کی جو بعد میں غزوہ احد کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ اس جنگ کے اثرات پہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہوا۔ بدر میں اللہ کی مدد، فرشتوں کا نزول اور قلیل تعداد کے باوجود مسلمانوں نے ایمان کو اپنا اسلحہ بنایا اور کفاروں پر فتح حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس جنگ کو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن لمحہ قرار دیا۔ وَيَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، اور یہ بدر کا دن حق و باطل کے درمیان فیصلہ کا دن تھا جس میں دونوں فوجیں آپس میں ٹکرائیں۔ مسلمانوں کو اللہ کی نصرت پر یقین تھا کہ اگر وہ اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کریں گے تو اللہ کی مدد ضرور نازل ہوگی۔ اس جنگ نے مسلمانوں کو آئندہ جنگوں کے لیے بھی حوصلہ دیا۔ اس سے اسلامی جہاد کی ابتدا بھی ہوئی۔ اس جنگ نے مسلمانوں کو پہلی مرتبہ عسکری طاقت کے طور پر دنیا میں متعارف کرایا۔ اسلام ایک مضبوط دین بن کر ابھرا جس میں ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس کے سیاسی اثرات بھی رونما ہوئے۔ مدینہ میں مسلمانوں کا سیاسی اثر و رسوخ بڑھا اور کئی قبائل نے ان سے اتحاد کرنا شروع کیا۔ بہت سارے قبائل اب مسلمانوں سے قریب ہونے لگے۔ مدینے میں اسلام کا استحکام ہوا۔ لوگوں کے لیے اسلام کی مخالفت آسان نہیں رہ گئی۔ قریش کو شکست کا سامنا ہوا اور ان کی ساکھ متاثر ہوئی۔ مسلمانوں کی جنگی مہارت میں اضافہ ہوا۔ اس کے سماجی اور نفسیاتی اثرات بھی مرتب ہوئے۔ مسلمانوں کا اعتماد بڑھا، قریش کے حوصلے پست ہو گئے، مدینہ کی یہودیوں میں بے چینی پیدا ہوئی اور اقتصادی اثرات یہ ہوئے کہ قریش کے تجارتی راستے غیر محفوظ ہو گئے۔ مسلمانوں کی معیشت میں بہتری آئی۔ اسلام کی اعلیٰ
اخلاقی تعلیمات نمایاں ہوئیں، مسلم سماج میں علم کی اہمیت اجاگر ہوئی۔ یوں اگر ہم اس غزوے کے اثرات پہ غور کریں تو پتہ چلے کہ اس غزوے نے ہمہ گیر اثرات مرتب کیے، اسلام کی بلندی، اسلام کی قوت اور مسلمانوں کے جذبہ جہاد کو ایک سمت ملا، اور یہاں سے سمجھ میں آیا کہ اس قوت کو ملیا میٹ نہیں کیا جا سکے گا۔ اللہ ہمیں بھی اپنے دین کے لیے ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم الوداع لیتے ہیں، کل انشاءاللہ پھر مقرر وقت پر آپ کے سامنے نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔